چراغ کا جن اور سوداگر کی بیٹی کو اگر بغداد کے تاریخی پس منظر میں بیان کیا جائے تو یہ کہانی کچھ اس طرح مکمل پیش کی جا سکتی ہے۔ بغداد کے قدیم بازار اور سوداگر، یہ کہانی عباسی دور کے بغداد کی ہے جو اس وقت علم، ثقافت اور تجارت کا مرکز تھا۔ بغداد کے بازار دنیا بھر کے تاجروں سے بھرے رہتے تھے۔ انہی تاجروں میں ایک غریب سوداگر بھی تھا جو پہلے بہت امیر تھا، لیکن وقت اور قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تجارت میں مسلسل نقصان کے باعث وہ تقریباً کنگال ہو چکا تھا۔ سوداگر کی ایک بیٹی تھی جو نہایت ذہین، خوبصورت اور بہادر تھی۔ وہ اپنے والد کی مشکلات کو دیکھ کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی اور انہیں تسلی دیتی کہ حالات بہتر ہوں گے۔ چراغ کی دریافت۔ ایک دن سوداگر اپنی قسمت آزمانے کے لیے بغداد کے قریب صحرا میں ایک پرانے کھنڈر میں گیا۔ وہاں کھدائی کرتے ہوئے اسے ایک پراسرار چراغ ملا۔ یہ چراغ سادہ لیکن عجیب تھا۔ سوداگر اسے صاف کرنے لگا تو اچانک چراغ سے ایک دیو قامت جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، میں چراغ کا غلام ہوں اور آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا۔ سوداگر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے جن سے کہا کہ وہ اسے دولت اور سونا لا کر دے تاکہ وہ اپنے قرض ادا کر سکے اور دوبارہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ جن نے فوراً اس کی خواہش پوری کر دی۔ بغداد میں خوشحالی، سوداگر کی زندگی بدل گئی۔ وہ بغداد کے بازاروں میں دوبارہ تجارت کرنے لگا اور بہت جلد دولت مند بن گیا۔ لیکن اس کی بیٹی کو چراغ اور جن پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ طاقت اگر کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ گئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کی لالچ۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کو سوداگر کی اچانک خوشحالی کا علم ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سوداگر کے پاس ایک جادوئی چراغ ہے تو بادشاہ کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے سوداگر کو محل میں ہے طلب کیا اور چراغ مانگنے کا حکم دیا۔ سوداگر نے انکار کیا، جس پر بادشاہ نے اسے قید میں ڈال دیا اور چراغ چھیننے کا منصوبہ بنایا۔ بیٹی کی عقل مندی۔ جب سوداگر کی بیٹی کو یہ خبر ملی تو اس نے چراغ اپنے قبضے میں لے لیا اور منصوبہ بنایا۔ اس نے چراغ کو رگڑ کر جن کو بلایا اور کہا، میرے والد کو قید سے آزاد کرو اور بادشاہ کو اس کی لالچ کی سزا دو۔ جن کا انتقام۔ جن نے فوراً حکم بجا لایا۔ اس نے سوداگر کو قید سے آزاد کر دیا اور بادشاہ کے خزانے کو ہوا میں اڑا دیا۔ بادشاہ کو جن کے ذریعے سبق سکھایا گیا کہ لالچ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ چراغ کو چھپانا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو سوداگر کی بیٹی نے جن سے کہا کہ وہ چراغ کو ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی اسے نہ پا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی طاقت کو دنیا سے دور رکھنا بہتر ہے تاکہ یہ کسی اور کے لیے خطرہ نہ بنے۔ نتیجہ، یہ کہانی بغداد کی عقل ہے۔ مند اور بہادر عورتوں کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی دانشمندی سے مشکلات کا سامنا کیا۔ سوداگر کی بیٹی کی ہوشیاری اور بہادری نے نہ صرف اپنے والد کو بچایا بلکہ بغداد کے لوگوں کو بھی ایک ظالم بادشاہ سے نجات دلائی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ اور طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے اور عقل مندی سے ہی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔